السلام علیکم ناظرین، گلوبل مومنٹ ٹی وی میں آپ کو خوشامدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ریاست پہلے سیاست بعد میں پالیسی کے تحت حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سپہ سالار نے جلد قرض کے لیے امریکہ سے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی۔ وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی کہ آئی ایم ایف کے 1.2 ارب ڈالر کے قرضے کا عمل تیز کیا جائے۔ بھارتی عدالتی ظلم مسترد، پاکستان کا حریت رہنما یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت پر اظہار تشویش، یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ نئے انتخابات پر معاملات طے پا گئے، شیخ رشید کا دعویٰ۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کہتے ہیں قرنطینہ والے بھی مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے۔ جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع رقم پی ٹی آئی کو منتقل کیے جانے کا انکشاف، برطانوی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ عارف نقوی نے پی ٹی آئی کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکٹھی کی۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے تک اضافے کا امکان، ڈیزل 18 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق 2 تجاویز تیار کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اراکین قومی اسمبلی اور پاک امریکن بزنس فورم کے وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر عمل درآمد سے ہم بجلی کی پیداوار کا انحصار درآمدی تیل پر کم کر کے قابل تجدید ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ ہم ترجیحی بنیادوں پر 6 سے 7 ہزار میگا واٹ قابل تجدید بشمول سولر اور ونڈ انرجی کے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری حکومتی اخراجات کو کم کیا۔ ملاقات میں وفد نے وزیر اعظم کو اپنے مسائل اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فوری فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ سے پاکستان کے لیے قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فوری فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گفتگو میں وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی کہ آئی ایم ایف کے 1.2 ارب ڈالر کے قرضے کا پروسیس تیز کیا جائے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے 13 جولائی کو پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی تھی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت وزیر اعظم شہباز شریف بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جلد اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ تاہم پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود پاکستان کو اب تک قرض کی رقم فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے عدالتی ظلم کو مسترد اور یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان نے حریت رہنما یاسین ملک کی بگڑتی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حریت رہنما یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بھارت کے عدالتی ظلم کو مسترد اور یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے 28 جولائی سے شروع ہوئے 2 روزہ دورہ تاشقند پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ SCO وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق سائیڈ لائنز پر وزیر خارجہ چین، افغانستان اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ قازقستان، روس، ازبکستان اور قرغیزستان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ The Foreign Minister is also having bilateral meetings with a number of counterparts, including China, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Russian Federation, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. And you would have followed the Foreign Minister accompanied by the other ministers participating in the meeting. They have also called on the Uzbek President this morning. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل، نہ فرار ہونے اور نہ ہی باہر سے بلانے کے قابل ہیں۔ اب خلق خدا فیصلہ کرے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ، نئے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں۔ اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل، نہ فرار ہونے، نہ ہی باہر سے بلانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب خلق خدا فیصلہ کرے گی، جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے۔ بعد ازاں ایک اور ٹویٹر بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا نہیں سکے، 30 لگژری اشیاء پر پابندی ختم، S&P کا کریڈٹ منفی، IMF نے ابھی تک بیل آؤٹ نہیں کیا، قاف لیگ کا نیا صدر اپنے 2 وزراء کو واپس بلائے گا، BAP والوں نے بستر باندھ دیا ہے، 6000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال اور 6000 کا دکانداروں پر اضافی ٹیکس مزید معاشی تباہی لائے گا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے برطانیہ میں T20 میچ کروائے۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم PTI کو منتقل کی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع رقم PTI کو منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی اخبار نے رقم منتقلی پر رپورٹ جاری کر دی۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے PTI کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکٹھی کی۔ برطانیہ میں T20 میچ کروائے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم PTI کو منتقل کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عارف نقوی نے کیمن آئی لینڈز میں شامل کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا۔ عارف نقوی نے کرکٹ ایونٹس کرائے۔ ایک کرکٹ میچ آکسفورڈ شائر میں عارف نقوی کی محل نما رہائش گاہ پر کھیلا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان میں سیاسی جماعت اٹھا رہی تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ فیس ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کو دی گئی، جو دراصل کیمن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ کمپنی تھی۔ کیمن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ کمپنی عارف نقوی کی ملکیت تھی۔ یہ رقم PTI کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ووٹن کرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالر کے فنڈز دیے۔ ابو ظہبی کے شاہی خاندان کے ایک وزیر نے بھی 20 لاکھ پاؤنڈز دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق اوگرا کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھیجی جائیں گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق اوگرا کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ اوگرا کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ حتمی مراحل میں ہے۔ ورکنگ کے مطابق پیٹرولیم کی قیمت میں 15 روپے اور ڈیزل 18 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق 2 تجاویز تیار کی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس کم کر کے
قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں۔ لیوی ٹیکس میں 10 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر کے قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھجوائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق تجاویز پر وزارت خزانہ غور کرے گی۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد 31 جولائی کو نئی قیمتوں کا اعلان متوقع ہے۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔